بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن سے اور ہم ایمان لاتے ہیں قیامت پر، وجزاء الاعمال یوم القیامت اور قیامت کے دن اعمال کے بدلے پر، والعرض والحساب اور پیش ہونے پر اور حساب پر، وقراءۃ الکتاب اور اعمال نامہ پڑھنے پر، والثواب والعقاب اور ثواب و عقاب پر، ثواب اور عذاب پر، والصراط اور پل صراط پر، والمیزان اور میزان پر، یوزن فیہ اعمال المؤمنین کہ جس میں وزن کیا جائے گا مومنین کے اعمال کا، من الخیر والشر والطاعت والمعصیت یعنی اچھے کام، برے کام، نیکی کے کام اور گناہ کے کام۔ یہاں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز بعث ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اور جب موت آتی ہے تو مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے ایک قسم کا تعلق اس کی زندگی کے ساتھ اس کا کچھ تعلق ہو جاتا ہے۔ پھر حشر کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اسے دوبارہ حیات نہیں ملے گی، بلکہ وہی حیات ہوگی جو قبر کے اندر تھی، اور چونکہ دوبارہ نئی زندگی نہیں ملنے والی تھی اس کو، تو اس لیے اس کو یہاں پر احیاء کا لفظ نہیں فرمایا کہ وَنُؤْمِنُ بِالْإِحْيَاءِ، کیونکہ حیات تو قبر میں اسے مل گئی تھی، بس اب اتنا فرق ہوا کہ اب وہ حیات اب ظاہر ہو گئی ہے، قبر میں جو حیات تھی وہ ظاہر نہیں تھی۔ بسا اوقات یہاں پر وَنُؤْمِنُ بِالْإِحْيَاء کے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس احیاء کا پھر مطلب یہ ہوگا کہ قبر میں جو حیات تھی وہ مخفی تھی، اور حشر کے دن جو حیات ہوگی وہ ظاہر ہوگی۔ اسی ظاہری حیات کے بارے میں کبھی کبھی احیاء سے بھی اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس پر ایمان لانا واجب ہے وہ جزائے اعمال ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، اس لیے دنیا میں جو بھی اچھے اعمال کیے جائیں یا برے اعمال کیے جائیں، قیامت کے دن ان کا بدلہ ہوگا، تو ہم اعمال پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جزائے اعمال کی تائید میں بھی چند آیتیں ہیں۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ تیسری چیز جس پر ایمان لانا واجب ہے وہ عرض ہے، پیش ہونا۔ اللہ کے حضور بندہ اعمال کے ساتھ پیش ہوگا، یہ بھی برحق ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ اسی طرح ایک آیت ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ چوتھی چیز جس پر ایمان واجب ہے وہ حساب کتاب ہے۔ بندے کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ آیت ہے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ تو اس آیت سے تائید ہوتی ہے حساب و کتاب کی۔ پانچویں چیز جس پر ایمان واجب ہے وہ ہے قراءۃ الکتاب، اعمال نامے کا پڑھا جانا۔ اس کی تائید اس آیت سے ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ تو اس آیت میں اعمال نامہ کے پڑھنے کا ذکر ہے اور اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چھٹی چیز ثواب و عقاب ہے، ثواب اور عذاب ہے۔ دنیا میں اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو ان پر ثواب ملے گا، برے کام کیے ہوں گے تو بدلہ عذاب کی صورت میں ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ساتویں چیز والصراط، پل صراط ہے۔ یہ پل کی وضاحت یہ ہے کہ جہنم کے اوپر موجود ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اس کی مسافت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ 500 سال چڑھتے ہوئے لگیں گے، 500 سال گزرتے ہوئے اور 500 سال اترتے ہوئے لگیں گے۔ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اس پر گزریں گے، کوئی تو بجلی کی کڑک کی طرح اس تیزی سے اس سے گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح چلے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح اور کوئی اونٹ کی رفتار کی طرح، حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو گھسٹ کر چل رہے ہوں گے۔ نافرمان اور کافر اس سے گر کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کی تائید اس آیت میں موجود ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ آٹھویں چیز جس پر ایمان واجب ہے وہ ہے والمیزان اور میزان۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں اعمال کو
تولا جائے گا، اور وزن کی بنیاد اخلاص پر ہوگی، جس قدر زیادہ اخلاص ہوگا تو اسی قدر اس کی نیکی کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ والجنت والنار، اور جنت اور دوزخ مخلوقتان پیدا کیے گئے ہیں، لا تفنیان ابداً کبھی فنا نہیں ہوں گے، ولا تبیدان اور کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ فإن اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق الجنت والنار پیدا کیا جنت اور دوزخ کو قبل الخلق مخلوق سے پہلے، وخلق لہما اہلا اور پیدا کر دیا ان دونوں کے لیے مستحق کو، اہل کو۔ فمن شاء منہم الی الجنت، پس جس شخص کے بارے میں چاہے گا اللہ تعالیٰ ان میں سے جنت کے لیے، ادخلہ فضلا منہ، تو اس کو داخل کرے گا اپنی طرف سے فضل کی وجہ سے۔ ومن شاء منہم، اور جو ان میں سے چاہا اللہ تعالیٰ نے الی النار، آگ کے لیے، ادخلہ عدلا منہ، داخل کرے گا اس کو جہنم میں اپنی طرف سے عدل کی وجہ سے۔ وکل یعمل، اور ہر شخص عمل کرتا ہے، لما قد فرغ لہ، وہ کام جس کے لیے اس کو فارغ کیا گیا ہے، وسائر، اور چلنے والا ہے، الی ما خلق لہ، اس چیز کی طرف جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ مطلب یہ ہے جنت اور جہنم پیدا کر دیے گئے ہیں، ان پر کبھی فنا نہیں آئے گی، یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو مخلوق سے پہلے پیدا کر دیا ہے، تو ان کے جو مستحق ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کے لیے چاہے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں ان کا داخلہ ہوگا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عدل کی وجہ سے جہنم میں داخل کرے گا۔ ہر شخص وہی کرے جس کے لیے اس کو فارغ کیا گیا ہے، اور ہر شخص اسی کام میں لگا ہوا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ آیا کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوں گے، تو اس پر سوال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی طرح ایک آیت کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ ان دونوں آیتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر کیسے یہاں پہ فرمایا کہ جنت اور جہنم فنا نہیں ہوں گے؟ جواب یہ ہے کہ جنت اور جہنم میں فنائے عملی نہیں ہے، فنائے امکانی ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ فنا ہو جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو فنا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں فنا بالکل بھی نہیں ہے، نہ فنائے عملی اور نہ فنائے امکانی۔ تو اس لحاظ سے جنت اور جہنم اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فرق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا امکانی بھی نہیں، فنائے عملی بھی نہیں، اور جنت اور جہنم میں فنائے امکانی تو ہے، فنائے عملی نہیں ہے۔ کہ اگرچہ ممکن ہے جنت اور جہنم فنا ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ عملاً ایسا نہیں کریں گے، اور جنت اور جہنم پر کبھی فنا نہیں آئے گی۔